یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ افسانہ اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو 11 مئی سن 1912 میں ضلع لدھیانہ کے گاؤں سمرالہ کے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا جو 19ویں صدی کے اوائل میں امرتسر میں آباد ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد سعادت حسن منٹو لاہور آ کر ادبی جرائد سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی مختصر کہانیوں کے 22 مجموعے، ریڈیو ڈراموں کی 5 سیریز، مضامین کے 3 اور خاکوں کے 2 مجموعے منصع شہود پر آئے۔ 21 سال کی عمر میں سعادت حسن منٹو کی ملاقات عبدالباری علی سے ہوئی، جو معروف اسکالر اور شاعر تھے۔ انہوں نے منٹو کو غیر ملکی مصنفین کی تخلیقات پڑھنے کا مشورہ دیا۔ سن 1934 کو گریجویشن کے دوران سعادت حسن منٹو معروف ادیب و شاعر سردار علی جعفری سے ملے، جو اپنی تحریروں میں شگفتگی اور تازہ کاری کی وجہ سے بہت مقبول تھے، جس کے بعد منٹو کی تحریروں میں بھی ایک نیا پن دیکھنے کو ملا۔ معروف اسکالر جناب ریاض حسین انجم۔ جی نجف علی شاہ صاحب، اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا تعلق لدھیانہ امرتسر سے تھا۔ 11 مئی 1912 کو پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1955 کو انتقال کر گئے۔ صرف 43 برس کی عمر پائی۔ منٹو صاحب ایک حساس دل کے بالغ تھے۔ انسانی نفسیات پر بھی انہیں عبور تھا، اس لیے معاشرے کے دکھوں، تلخ حقائق کو اپنی تحریروں کا موضوع بنا کر انہوں نے بہترین افسانے لکھے، جن میں توبہ ٹیک سنگھ اور دھواں زیادہ اہم ہیں اور مقبول ہیں۔ تاہم توبہ ٹیک سنگھ کا شمار اردو ادب کے شاہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔ آج میں ان کے اسی افسانے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ ٹیک سنگھ کا موضوع تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے حوالے سے ہجرتوں کے وہ دکھ ہیں جس میں نہ صرف طرفین کے کئی خاندان قتل ہوئے، چونکہ منٹو کا اپنا خاندان بھی امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور پہنچا تھا اور ان کی عمر بھی اس وقت 35 برس تھی، تو ہجرت کے ان دکھ بھرے منظروں کے وہ چشم دید گواہ تھے۔ اس لیے ان درد بھرے تلخ حقائق کو افسانوں کی شکل میں پیش کیا۔ یہ منظر کون سا منظر ہے پہچانا نہیں جاتا، سیاہ خانوں سے کچھ پوچھو شبستانوں پہ کیا گزری۔ سعادت حسن منٹو نے انہی دکھوں کو اپنی نثری تحریروں میں افسانوں کا روپ دیا۔ سعادت حسن منٹو کی تخلیقات میں مختصر کہانیوں کا مجموعہ، آتش پارے، عالمی ادب کے اردو تراجم، ریڈیو کے لیے طویل دورانیے کے کھیل اور صدیوں پر محیط افسانوں اور تحریروں کا ایک بے پناہ سلسلہ موجود ہے، جس میں لاؤڈ سپیکر، لذت سنگ، سیاہ حاشیہ، بغیر اجازت، سڑک کنارے، کٹاری، دھواں اور کروٹ شامل ہیں۔ سن 1954 میں سعادت حسن منٹو کا لکھا شہرۂ آفاق افسانہ توبہ ٹیک سنگھ اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ثابت ہوا۔ افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کی بابت معروف اسکالر جناب ریاض حسین انجم۔ توبہ ٹیک سنگھ میں منٹو صاحب نے یہ بتایا ہے کہ تقسیم کے عمل نے جس طرح جغرافیائی طور پر خاندانوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، وہ ایک نہایت دکھ بھری کہانی ہے جس کا تعلق پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ایک شہر توبہ ٹیک سنگھ سے ہے، جہاں پہ کئی سکھ گھرانے آباد تھے۔ انہی میں ایک سکھ بشن سنگھ نامی ایک نیم پاگل فاتر العقل شخص بھی تھا۔ تقسیم ہند سے بھی 15 برس پہلے وہ پاگل خانے میں ایک قیدی کے طور پر قید تھا۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جس طرح عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کو ہندوؤں اور سکھوں کی واگا بارڈر کے پار بھیجا جا رہا ہے، جیلوں میں قید افراد اور پاگل خانوں میں موجود فاتر العقل لوگوں کو بھی بھیجا جائے گا اور لازمی بھیجا جائے گا۔ اب باشعور افراد تو اس تقسیم کو اور ہجرت کی اس تلخی کو باوجود نہ چاہنے کے بھی بخوبی سمجھ سکتے تھے، لیکن فاتر العقل افراد کو کیا پتا کہ انہیں کہاں اور کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تو افسانہ توبہ ٹیک سنگھ میں بھی بشن سنگھ نامی ایک سکھ کو، جو توبہ ٹیک سنگھ کا رہنے والا تھا، جب زبردستی سرحد پار لے جایا جانے لگا تو وہ اپنی عقل کے مطابق یہ پوچھتا رہ گیا کہ مجھے بتائیے کہ توبہ ٹیک سنگھ ہے کہاں؟ ادھر ہے جدھر میں ہوں یا ادھر ہے جدھر ہم جا رہے ہیں؟
لیکن اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے زبردستی سرحد پار کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ کسی بھی صورت سرحد پار جانے کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ بارڈر کے عین اوپر گر کر وہ اگلی دنیا کو سدھار گیا۔ تو سعادت حسن منٹو نے جس خوبی سے اس افسانے کو تحریر کیا ہے، کوئی بھی قاری اسے پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نجف علی شاہ